بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کبریا نے اسے فون کرنے پر مائل کیا۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ادھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کبریا نے ریسیور کان سے لگا کر کہا، ہیلو۔ وہ بولا، پروفیسر دینا ناتھ کہاں ہیں؟ اسے فون دو۔ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں اس کا باپ ہوں، تم سے کیا مطلب ہے؟ اسے فون دو۔ تم جھوٹ بولتے ہو، باپ نہیں ہو سکتے، ان کے پتا جی کا دیہانت ہو چکا ہے، تم گدھے ہو۔ میں ہندو دل کا لیڈر ناگیشور پانڈے ہوں۔ کبریا نے پروفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے فون پر کہا، اچھا تو تم ناگیشور پانڈے ہو۔ میں پروفیسر کا سیکرٹری ہوں، ابھی صاحب میٹنگ میں ہے، کل کسی وقت کال کرو۔ بکواس مت کرو، کیا وہ اتنا دولت مند ہو گیا ہے کہ سیکرٹری رکھنے لگا ہے؟ میرا سے میری بات کراؤ۔ میرا جی ابھی مجھ سے پرائیویٹ باتیں کر رہی ہیں، یہ باتیں صبح تک ختم ہوں گی، تم انتظار فرماؤ۔ کیا تم سے پرائیویٹ باتیں کر رہی ہیں؟ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ میں ایک مسلمان ہوں، میرا نام فرہاد ہے، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اتنی دور سے کیسے مارو گے؟ کیا تمہاری ریوالور کی گولی ممبئی سے دہلی تک سفر کرتی ہے؟ میرا، شاردا اور پروفیسر دلچسپی سے مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ پانڈے کہہ رہا تھا، میری پارٹی کے دہلی میں وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرا سے دور چلا جاؤں گا، تم مجھے ہلاک نہیں کراؤ گے، زندہ رہنے دو گے؟ میرا بڑے دکھ سے اور تجسس سے اسے دیکھنے لگی۔ پانڈے کہہ رہا تھا، تمہاری بلائی اسی میں ہے، تم اس لڑکی سے دور ہو جاؤ، تم اپنی بلائی سوچو، اگر میرا کا پیچھا نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں اوپر پہنچا دوں گا۔ وہ غصے میں گالیاں دینا چاہتا تھا۔ کبریا نے اسے زیر اثر لیا تو اس نے اپنی زبان دانتوں تلے چبا ڈالی، پھر تکلیف کی شدت سے تل ملانے لگا۔ کبریا نے پوچھا، ہیلو پانڈے، تم نے چیخ کیوں ماری ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ وہ پھر گالی دینا چاہتا تھا، زبان پھر دانتوں تلے آ گئی۔ اس بار ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر تکلیف کی شدت کو برداشت کرنے لگا۔ کبریا نے ریسیور پروفیسر کو دیتے ہوئے کہا، پتہ نہیں وہ اچانک کس تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے، میں نے اس کا چیخنے اور کرانے کی آوازیں سنی ہیں۔ پروفیسر ریسیور کان سے لگا کر سننے لگا، پھر بولا، ہاں کرانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کبریا میرا کے اندر آ گیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق انکل سے ریسیور لے کر بولی، میں اس کے مینے سے بات کروں گی۔ وہ ریسیور کو کان سے لگا کر سننے لگی۔ اس وقت تک پانڈے کی تکلیف کم ہو گئی تھی۔ اس نے غصے میں ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، میں آج ہی تمہیں نرک میں پہنچا دوں گا، تمہیں صبح تک زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ زبان تکلیف کی باعث لڑکھڑا رہی تھی۔ اس نے یہی بات یوں ادا کی، آج تمہیں نرک من دوں گا، سبحاندہ نہیں دوں گا۔ میرا نے پوچھا، کتے کیوں بھونک رہا ہے؟ صاف صاف کیوں نہیں بولتا؟ وہ بولا تو پھر الفاظ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہونے لگے۔ آخر وہ ٹھہر ٹھہر کر سنبھل کر بولنے لگا، تم پھر ایک مسلمان کے چکر میں ہو؟ اس کے بعد وہ کبریا کی مرضی کے مطابق بولا، تم اس مسلمان کو چھوڑ دو، میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کراؤں گا، اس کا نام فرہاد ہے۔ فرہاد نام کے لوگ سچے عاشق ہوتے ہیں۔ کبریا نے اسے ڈیل دی۔ وہ چونک کر بولا، نہیں، یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اسے گولی۔ کبریا نے اسے گرفت میں لیا۔ وہ بولا، گولی نہیں ماروں گا، اپنا داماد بناؤں گا۔ چلو کوئی بات نہیں، تم بھی اس سے شادی کر لو، مسلمان 4 شادیاں کرتے ہیں، لیکن تم میری بیٹی کو سوکر نہ سمجھنا، اسے بہن بنا کر فرہاد کے ساتھ سوتی رہنا۔ میرا نے جھیم کر کبریا کو دیکھا، پھر کہا، پتہ نہیں یہ کیا بکواس کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے پاگل ہو چکا ہے، میں خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ شاردا نے پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی، میرے اور البرٹ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، مگر کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میں صاف صاف بولوں، کیا تم ننھی بچی ہو، سمجھ نہیں سکتی؟ میرا شرم سے سرخ ہو رہی تھی، کبریا سے نظریں چرا رہی تھی اور وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مقدر میں ایک مسلمان ہے تو پھر ایک مسلمان ہی رگے جان کے قریب پہنچا ہوا ہے۔ اعلیٰ بھی مجھے تلاش کر رہی تھی۔ اس نے ٹورسٹ بیورو کے گائیڈ کی خدمات حاصل کی تھیں، اس سے فون پر باتیں کی تھیں، پھر اس کے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ اس کا نام شیخ فرمان مصری تھا، 25 برس کا صحت مند جوان تھا۔ اس کا یہ عزم تھا کہ بڑے بڑے کارنامے انجام دے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مارشل آرٹ کا زبردست فائٹر تھا۔ انسانوں کو ان کی آنکھوں سے، چہروں سے اور ان کے لب و لہجے سے کس طرح پہچانا جاتا ہے، قیافہ شناسی کا یہ ہنر وہ سیکھ رہا تھا۔ اسی شہر میں ایک 70 سالہ بوڑھی خاتون تھی، اس کا نام بنت امارہ تھا۔ شیخ فرمان مصری اس سے قیافہ شناسی اور علم سیکھ رہا تھا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ بنت امارہ کوئی پراسرار علم جانتی ہے، غیب کی باتیں بتا دیتی ہے۔ یہ معلوم کر کے اعلیٰ بی کو امید بندی تھی کہ وہ بوڑھی خاتون میرے بارے میں کچھ بتا سکے گی، میری نشاندہی کر سکے گی۔ اس نے فرمان مصری کو ایک انڈین ریسٹورنٹ میں ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، مقررہ وقت سے پہلے اس ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا تھا۔
बिनते अमारा ने इससे कहा था कि इसकी ज़िंदगी में एक नहायत हसीन और बाकमाल दोशीज़ा आने वाली है, वो इसे अरूज की तरफ ले जाएगी। फरमान मिस्री इसे माँ कहता था। उसने कहा, ए उम्मे फरमान, मेरा तजस्सुस बढ़ गया है, क्या मैं इसे तलाश करूं? इसकी तलाश में किस सिमत जाना होगा? बिनते अमारा ने कहा, तुम चीन, जापान, अमेरिका कहीं भी चले जाओ, किस्मत वहीं रहेगी। खुशकिस्मती को आना हो तो वो खुद तुम्हारे पास आती है। फिर एक दिन बूढ़ी खातून ने कहा, वो आ रही है। इसने दूसरे दिन कहा, वो आ चुकी है। फिर तीसरे दिन कहा, वो तुम्हें पुकारने वाली है। इसी दिन टूरिस्ट ब्यूरो वालों ने इसे एक फ़ोन नंबर देकर कहा, इस नंबर पर एक लड़की से रब्ता करो, ये यूरोप से आई है, इसे एक गाइड की ज़रूरत है। इसने रब्ता किया। फ़ोन पर आला बीबी की आवाज़ सुनी तो दिल ने तेज़ी से धड़कते हुए कहा, यही है वो जिसका तुझे इंतज़ार है। वो क्या फशनाज था। इसके लबो लहजे की नरमी ने बताया कि इस नरमी के पीछे सख्ती छुपी हुई है और लहजे की गर्मी के पीछे ठंडक है। बड़े प्यार से बोलती है, मगर तोलती है तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। एक रेस्टोरेंट में मुलाकात का वक्त मुकर्रर हुआ था। वो वक्त से पहले ही वहाँ एक मेज़ पर आकर बैठ गया था। इससे मिलने के बाद वो बिनते अमारा से इसका जिक्र करने वाला था। आला बीबी एक शानदार कार ड्राइव करती हुई पार्किंग एरिया में आई। वहां कार में बैठकर टेलीपैथी की आंख से देखा। वो एक मेज पर बैठा इधर उधर मतलाशी नजरों से देख रहा था। किसी तनहा लड़की को पहचानना चाहता था। इसने फोन पर आवाज सुनकर अंदाजा लगाया था कि वो बहुत कम सिन होगी। वो कार को लॉक करके रेस्टोरेंट के बाहर बिछी हुई मेज़ों की तरफ जाने लगी। इसने बड़ी हद तक इसके और बिनते अमारा के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। आइंदा वो इस बूढ़ी खातून से मिलना चाहती थी। इसका दिल कह रहा था कि वो इसके ज़रिए मुझ तक पहुंच सकेगी। वो फरमान मिस्री के मेज़ के पास आकर इसे अनजान बनकर इधर उधर देखने लगी। फरमान उठकर खड़ा हो गया। इसके करीब आकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप किसी गाइड को तलाश कर रही हैं? इसने बड़ी मासूमियत से हाँ के अंदाज में सर हिलाया। वो बोला, मैं वही गाइड हूँ, मेरा नाम शेख फरमान मिस्री है। वो मुस्कुराकर मुसाफा करते हुए बोली, मेरा नाम आसफा है, तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। वो मेज़ के तरफ बैठ गए। आला बीबी इसे देखकर मुतासिर हुई। वो एक सेहतमंद, कद्दावर और खूबरो जवान था। इसकी शख्सियत में मर्दानगी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो कह रहा था, यहाँ दुनिया के तमाम ममालिक के लोग आते हैं। एक गाइड की हैसियत से मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम ज़ुबानें सीखता रहूं। फिल वक्त मैं अरबी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, चीनी और हिंदी ज़ुबानें समझता भी हूं और बोलता भी हूं। वो बोली, मैं भी दुनिया की मरूफ ज़ुबानें सीखती रहती हूं। तुम मुझसे किसी भी ज़ुबान में गुफ्तगू कर सकते हो। तुम सेहतमंद और कद्दावर हो, लेकिन चेहरे और लहजे से कम सीनी जाहिर हो रही है। लड़कियों से इनकी उम्र नहीं पूछना चाहिए, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। मैं अगले 2 माह बाद पूरे 16 बरस की हो जाऊंगी। मैं अंदाजा कर रहा था कि 18 या 20 बरस की होगी। मैं जिम्नास्टिक के कमालात सीखती रही हूँ, इसलिए जिस्मानी तौर पर भरपूर दिखाई देती हूँ। कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र हूँ। मैं यकीन कर रहा हूँ, मगर हैरान हूँ कि इतनी सी उम्र में तुमने कई ज़ुबानें सीख ली हैं और तनहा यूरोप से यहाँ आई हो। मजबूरी ले आई है। मेरे पापा कहीं गुम हो गए हैं। मैं इन्हें तलाश कर रही हूँ। मेरा ख्याल है मैं किसी माहिर नजूमी या गैब का इल्म रखने वाले किसी आमिल की खिदमत हासिल करूँ तो शायद मेरे पापा का सुराग मिल जाए। हाँ, अक्सर ऐसे आमिल की मदद से बड़ी हद तक सुराग मिल जाता है। यहाँ एक मुअम्मर खातून है, इनका नाम बिनते अमारा है। मैं इन्हें माँ का दर्जा देता हूँ। वो मुझे बेटा मानती हैं। मैं इनसे क़ियाफ़त शनासी का इल्म सीखता रहता हूँ। किसी की तहरीर पढ़कर, हिंसों के ज़रिए या ताश के पत्तों के ज़रिए बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं चाहूँगी कि अपने इल्म के ज़रिए मेरे काम आओ। तुम्हें मुँह मांगा मुआवजा दूंगी। इस मुअम्मर खातून बिनते अमारा के मुताल्लिक़ और कुछ बताओ। वो बहुत बाकमाल खातून है। मैं बता नहीं सकता वो कितनी गहरी हैं। अक्सर गैब की बातें बता देती हैं और वो बातें सच साबित होती हैं। फिर तो मैं सबसे पहले इनके पास जाना चाहूँगी। मैं जब तक यहाँ हूँ तुम दिन रात मेरे गाइड बनकर मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारे इल्म से भी फ़ायदा उठाती रहूँगी। तुम अपना प्रॉब्लम बताओ, हो सकता है मैं यहाँ बैठे ही बैठे तुम्हारी मुश्किल आसान कर दूँ। यही तो तुमने बताया है कि अपने पापा के लिए परेशान हो। अगर सिर्फ यही परेशानी है तो मैं कहीं इत्मीनान से इल्म रमल के ज़रिए, मैंने कहा ना, तुम्हारे इल्म से भी फ़ायदा उठाऊँगी। लेकिन पहले मदाम बिनते अमारा से मिलना चाहती हूँ। आज ही मिलना चाहती हूँ, बल्कि अभी। इसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, उसके नंबर पंच किए, फिर राब्ता होने पर बोला, हेलो मामा, मैं फरमान बोल रहा हूँ। आला बीबी इसके दिमाग में पहुंच गई। दूसरी तरफ से बिनते अमारा ने कहा, हाँ बेटे बोलो, कैसे हो, काम कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास मामा, मैं आपसे अभी मिलना चाहता हूँ। मेरे साथ एक लड़की है, वो एक अहम ज़रूरत के तहत आपसे मिलना चाहती है। वो बोली, इसका मतलब है वो लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुकी है। फरमान ने नज़रें उठाकर आला बीबी को बड़ी हसरत से देखा, फिर कहा, खुदा करे आपकी ज़ुबान मुबारक हो। वो बिनते अमारा के दिमाग में पहुंच गई। बिनते अमारा ने एक गहरी सांस लेकर कहा,
میں نے پیشگوئی کی تھی، میرا بھی یہی خیال ہے کہ تمہاری دستگیری کرنے والی آ گئی ہے، کیا ابھی اس کے ساتھ آ جاؤں؟ آ جاؤ، تمہاری زندگی میں انقلابی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ تھینک یو ماما، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر کے اعلیٰ بی بی سے کہا آؤ چلیں۔ وہ اس کے ساتھ باہر نکل کر بولی تم میری کار ڈرائیو کرو، میں خاموش رہ کر اپنے حالات پر غور کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا، وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ گئی، کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ وہ بنت امارہ کے اندر پہنچ کر اس کے مزید خیالات پڑھنے لگی۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ اس کے پاس پراسرار علوم کا ایک ضخیم نسخہ ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس کے پردادا کے پردادا نے قدیم مصری زبان کا ترجمہ موجودہ مقامی زبان میں کیا تھا، وہ اب اس کے کام آ رہا تھا۔ اس نسخے میں بہت کچھ تھا، وہ مقامی زبان میں تھا اور بہت پیچیدہ تھا۔ اعلیٰ بی بی کو ایسے علوم سے دلچسپی نہیں تھی، وہ ایسی پیچیدگیوں کو سمجھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کے حالات زندگی معلوم کرتی رہی۔ وہ ایک پرانے طرز کے مکان میں رہتی تھی۔ اس نے مکان سے باہر آ کر اعلیٰ بی بی کا استقبال کیا، اس کی پیشانی کو چوم کر کہا اندر آؤ، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، خوش آمدید۔ وہ اس کے وسیع و عریض مکان کے اندر آئی، وہاں جگہ جگہ مسلح ملازم اور خادمائیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں آئی، وہاں کی سجاوٹ دیکھنے لگی۔ دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں کندہ کی گئی تھیں۔ احرام کے علاوہ ابو الہول کی بھی ایک تصویر تھی۔ کئی تصاویر میں کچھ لوگ پراسرار عمل میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ ایک دیوار پر ایک بڑا سا ٹی وی اسکرین تھا، اس کے ساتھ ایک بڑی سی میز پر ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو جادوئی عمل کے دوران میں کام آتی ہیں۔ بنت امارہ نے کہا تمہیں یہ ماحول پسند نہیں آئے گا، میری زندگی تو یہیں گزر رہی ہے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا یہ ماحول میرے مزاج کے خلاف ہے، لیکن میرے لیے بالکل نیا اور دلچسپ ہے، میں یہاں بیٹھ کر گفتگو کر سکتی ہوں۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ فرمان مصری نے کہا ماما آپ کی مہمان کا نام آصفہ ہے، اس کے فادر کہیں گم ہو گئے ہیں، یہ انہیں تلاش کرنے کے لیے آپ کی مدد چاہتی ہے۔ بنت امارہ نے اس سے کہا میں تم سے چند سوالات کروں گی، تم صحیح جواب دو گی تو میں تمہارے فادر کا سراغ لگانے کی کوشش کروں گی۔ وہ بڑے سے میز کے پاس گئی، وہاں ایک انسانی کھوپڑی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا دیکھو اس کھوپڑی کے اندر ایک ریموٹ کنٹرول ہے، میں اس کے ذریعے اس بڑے سے اسکرین کو آن کر رہی ہوں۔ اس نے اسکرین کی طرف رخ کر کے اسے آن کیا، پھر کہا میرے سوالات اور تمہارے جوابات اسکرین پر تحریر کی صورت میں ابھرتے رہیں گے، میں چاہوں گی کہ تم مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ اور صحیح جوابات دیتی رہو۔ وہ مقامی زبان میں کچھ پڑھنے لگی اور پھر بولی اے حسین شہزادی تیرا نام کیا ہے؟ اس کا یہ سوال تحریر کی صورت میں اسکرین پر ابھرنے لگا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا میرا نام آصفہ حمدانی ہے۔ اسکرین پر تحریر ابھری میرا نام ہے، نام کی جگہ خالی تھی، وہاں آصفہ حمدانی لکھا ہوا نہیں تھا۔ بنت امارہ نے کہا تمہارا کوئی بھی غلط جواب اسکرین پر نہیں آئے گا، وہ جگہ خالی رہے گی، صحیح جواب دے کر خالی جگہ کو پر کرو۔ اعلیٰ بی بی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی میری کچھ مجبوریاں ہیں، میں اپنا اصل نام نہیں بتا سکوں گی۔ بنت امارہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں، تم اپنے والد تک پہنچنا چاہتی ہو، ان کا صحیح نام بتاؤ۔ اعلیٰ بی بی چپ رہی۔ بنت امارہ نے کہا ان کے نام اور تاریخ پیدائش کے بغیر ذائچہ نہیں بنے گا، تم کبھی انہیں تلاش نہیں کر سکو گی۔ آپ درست کہتی ہیں، مجھے سوچنے کا موقع دیں، میں کل کوئی معقول جواب دے سکوں گی۔ جیسے تمہاری مرضی، تم اپنے حالات اور مجبوریوں کو ہم سے زیادہ سمجھتی ہو، ویسے مجھے ماں کی جگہ سمجھو۔ اگر دشمنوں کے خوف سے اپنی اصلیت چھپا رہی ہو تو مجھے ان دشمنوں کے نام بتاؤ، میں انہیں تمہارے مقابلے میں کمزور بنا دوں گی۔ وہ بولی میں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ آپ صدقے دل سے میرے کام آئیں گی، پھر بھی میں چاہوں گی کہ کل تک مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ بہتر ہے اچھی طرح سوچ لو، کل جس وقت بھی یہ چاہو یہاں چلی آؤ، میرے گھر کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ کیا اپنے دشمنوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہو گی؟ ایک نہیں کئی دشمن ہیں اور وہ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں۔ فرمان نے پریشان ہو کر کہا او گاڈ، پھر تو وہ تمہارے دماغ میں گھس آتے ہوں گے۔ نہیں، مجھے یوگا میں مہارت حاصل ہے، میں سانس روک کر انہیں بھگا دیتی ہوں۔ بنت امارہ نے کہا آج شام انٹیلیجنس کا ایک افسر یہاں آ کر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 3 گھنٹے بعد معلوم ہوا ایک اور ٹیلی پیتھی جاننے والے کو قیدی بنایا گیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پورے اسرار علم کے ذریعے انہیں اس طرح قابو میں کروں کہ وہ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکیں۔ اعلیٰ بی بی نے ان سے انجان بن کر کہا یہ وہی ہوں گے جو مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ پولیس والے انہیں جسمانی طور پر قیدی بنا سکتے ہیں لیکن دماغوں کو زنجیر نہیں پہنا سکیں گے۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے آنی صلاحوں سے باہر آ جائیں گے۔ میں کسی کو بھی دماغی کمزوریوں میں مبتلا کر سکتی ہوں۔ میں نے ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو دعا کے ذریعے کمزور بنایا ہے۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے کا نام راسپوٹن ہے۔ اس کے اعصاب بڑے مضبوط ہیں، اس کا دماغ غیر معمولی توانائی کا حامل ہے۔ میرے علم نے بتایا ہے کہ میں اس پر تنویمی عمل کر کے اسے غلام بناؤں گی تو چند گھنٹوں کے بعد تنویمی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا، وہ پھر آزاد ہو جائے گا۔ آپ ایسے خطرناک دشمن کو کیسے قابو میں کریں گی؟ وہ آپ کے دماغ میں بھی آ سکتا ہے کہ آپ خطرہ محسوس نہیں کر رہی ہیں۔
وہ گولی کے زخم کے باعث خیال خوانی کے قابل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں فرمان سے فون پر باتیں کر رہی تھی تب میں نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا تھا۔ میں سمجھ گئی وہی شیطان ہے۔ تھوڑی دیر پہلے فرمان سے فون پر باتیں کرتے وقت اعلیٰ بی بی اس کے اندر گئی تھی اور اس کے خیالات پڑھتی رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے اس کی سوچ کی لہروں کو بھگایا تھا؟ وہ بولی میں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ میرے خیالات پڑھ رہا ہوگا لیکن میرے چور خیالات نہیں پڑے ہوں گے۔ میں نے اپنے دماغ کے ایک خاص حصے کو مکفل کر رکھا ہے، وہ میرے اندر رہ کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا کیا وہ آپ کو نیند کی حالت میں اپنی معمولہ نہیں بنا سکے گا؟ نہیں، میرے خلاف کوئی بھی عمل ہو تو میرا ذہن چکنا ہو جاتا ہے۔ میں نے پورے اسرار عمل کے ذریعے اپنی اس کھوپڑی کو ایک مضبوط قلعہ بنایا ہے۔ اعصابی کمزوری کی دوا ہو یا زہر میرے کھانے پینے کی کسی چیز میں ہو تو مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ آپ واقعی باکمال ہیں۔ میرا یہ بوڑھا جسم بھی کسی کے حملوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی ہتھیار سے تھوڑی دیر کے لیے زخمی ہوتی ہوں، پھر وہ زخم چند سیکنڈ میں بھر جاتے ہیں۔ وہ درست کہہ رہی تھی کہ کوئی اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اعلیٰ بی بی بڑی دیر تک اس کے خیالات پڑھتی رہی تھی، پھر بھی یہ باتیں معلوم نہیں ہوئی تھیں جو بنت عمارہ اب اسے بتا رہی تھی۔ اعلیٰ بی بی کی یہ خوش فہمی ختم ہو گئی کہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی ہے۔ وہ معمر خاتون بہت چالاک تھی، کسی بھی خیال خوانی کرنے والے کو دھوکے میں رکھتی تھی، وہ بھی دھوکہ کھا گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ دوسرے دن اپنا اور میرا اصلی نام اور تاریخ پیدائش نہیں بتائے گی، وہ اپنے پورے اسرار عمل سے جھوٹ پکڑ لیتی تھی۔ اعلیٰ بی بی اس کی نیند کے دوران میں اسے اپنی معمولہ بنا کر میرے اصلی نام سے ذائچہ بنوانے والی تھی۔ اس طرح معلوم کر سکتی تھی کہ میں کس علاقے اور کس حال میں ہوں، لیکن اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بنت عمارہ کا دماغ اور جسم فولادی ہے، اسے ٹیلی پیتھی اور ہپنوٹزم کے ذریعے کمزور نہیں بنایا جا سکے گا۔ مجھے تلاش کرنے کے لیے اسے اپنا اور میرا اصلی نام بتانا ہوگا، ورنہ وہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ بنت عمارہ سے مل کر اس کے پراسرار علوم کے بارے میں جان کر یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ میرا سراغ لگانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ معمر خاتون نے کہا میں نے ٹیلی پیتھی جاننے والے 2 قیدیوں کا ذکر کیا ہے، ہمارے شہر میں ایک تیسری خیال خوانی کرنے والی بھی ہے۔ اس نے یہاں کی پولیس اور انٹیلیجنس والوں سے کہا ہے کہ وہ امریکی دباؤ میں آ کر ان کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو واپس نہ کریں، وہ امریکی اکابرین سے نمٹ لے گی، اور یہ تاکید کی ہے کہ راسپوٹن کو ہمیشہ زخمی اور بیمار بنا کر رکھا جائے، ورنہ وہ کسی وقت بھی ان کی قید سے فرار ہو جائے گا۔ وہ حکومت مصر کو حوصلہ دے رہی ہے۔ اسی شہر میں روپوش ہے، قیدی ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے معلوم ہوا ہے کہ وہ مس اناؤن کہلاتی ہے۔ اعلیٰ بی بی نے پوچھا کہ آپ اس تیسری کا سراغ نہیں لگا سکتی، اسے اپنے قابو میں نہیں کر سکتی؟ وہ بولی جب تک کوئی دشمنی نہ کرے تب تک میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ وہ 2 قیدی مجھے اور میرے ملک کے اہم افراد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے میں ان کے مخالف ہوں۔ وہ تیسری میرے ملک کی خاطر سپر پاور امریکہ سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتی ہے، میں اس کی عزت کرتی رہوں گی۔ آپ جس کی عزت کرتی ہیں اس سے ملنا نہیں چاہیں گی؟ اگر وہ ملنا چاہے تو میں اسے گلے لگا لوں گی۔ اعلیٰ بی بی اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، پھر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بولی میں آ گئی، مجھے گلے لگا لیں۔ فرمان نے چونک کر اسے دیکھا، بنت عمارہ ہنس کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر اسے اٹھا کر گلے سے لگایا اور کہا میری جان میں جانتی ہوں تم فرحاد علی تیمور کی بیٹی اعلیٰ بی بی ہو۔ اس نے حیرانی سے پوچھا آپ کیسے جانتی ہیں؟ وہ بولی تم نے میرے خیالات پڑھے تھے، تمہیں معلوم ہوا تھا کہ میرے پاس پراسرار علوم سے تعلق رکھنے والے ہزاروں سال پرانے نسخے ہیں، لیکن میرے چور خیالات نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پراسرار علوم کیا ہیں۔ کیا آپ بتائیں گی؟ کئی علوم بہت پیچیدہ ہیں، تم سمجھ نہیں پاؤ گی۔ اتنا سمجھ لو کہ ان علوم کے ذریعے میرا دماغ فولادی ہے، کوئی بھی خیال خوانی کرنے والا مجھے دماغی طور پر کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے دماغ کو کمزور بنانے یا مجھے مار ڈالنے کی سازش کی جائے گی تو مجھے پہلے سے خبر ہو جائے گی۔ والا بی بی کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی ایسے ہی پورے اسرار علوم کے ذریعے اپنے جسم کو بلٹ پروف بنا لیا ہے، مجھے گولی ماری جائے یا کسی اور ہتھیار سے حملے کیے جائیں تو مجھے طبعی موت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ کتنا ہی گہرا زخم لگے وہ چند سیکنڈ میں بھر جاتا ہے۔ یہ آپ بتا چکی ہیں، لیکن آپ میرے اور پاپا کے بارے میں کیسے جانتی ہیں؟ اسی قدیم نسخے میں ٹیلی پیتھی کا بھی علم ہے، میں یہ علم بھی حاصل کر چکی ہوں اور اپنی خیال خوانی کی تکنیک پر ایسا عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں یوگا کے ماہرین بھی میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر پاتے۔ اس نے اعلیٰ بی بی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا تمہیں بھی یوگا میں مہارت حاصل ہے، لیکن تم میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہ کر سکی۔ میں نے تمہارے خیالات پڑھ کر تمہاری اصلیت معلوم کی ہے۔ اعلیٰ بی بی مایوس ہوئی، یہ سن کر شکست خوردہ سی ہو گئی کہ وہ معمر خاتون اس کے اندر رہ کر اس کے خیالات پڑھتی رہی ہے اور وہ بے خبر رہی۔ کوئی چوری سے اندر گھس آئے اور سارے راز معلوم کر لے تو وہ راز چرانے والا دشمن لگتا ہے، لیکن معمر خاتون اتنی محبت اور ممتا سے پیش آ رہی تھی کہ اسے دشمن نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کی محبت اور ممتا میں کوئی بناوٹ اور دکھاوا نہیں تھا، اس کے باوجود کوئی اپنا سگا بھی ہمارے راز تک پہنچے تو شکایت ہوتی ہے۔
وہ بولی آپ مجھے ماں کے پیار دے رہی ہیں، پھر بھی مجھے یہ اچھا نہیں لگا، آپ میری لا علمی میں میرے خیالات پڑھتی رہیں۔ بنت عمارہ نے کہا مجھے ماں کہہ رہی ہو تو یقین کرو، میں نے صرف تمہارا اور تمہارے پاپا کا نام معلوم کیا ہے، اس کے بعد تمہارے چور خیالات نہیں پڑے، اور یہ ایک ماں کا وعدہ ہے آئندہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے دماغ میں نہیں آؤں گی۔ اعلیٰ بی بی تھینک یو ماما کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ فرمان نے کہا تم ٹیلی پیتھی کے شہنشاہ فرہاد علی تیمور کی صاحبزادی ہو اور ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی ہو، اس وقت تمہاری اصلیت معلوم کر کے اور اپنے قریب دیکھ کر جو خوشی حاصل ہو رہی ہے اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ اعلیٰ بی بی نے اسے مسکرا کر دیکھا، پھر بنت عمارہ سے کہا آپ کو میرے پاپا کا نام اور تاریخ پیدائش معلوم ہو چکی ہے، پلیز آپ جلد سے جلد معلوم کریں وہ کہاں ہیں، میں ذائچہ بنا کر معلوم کروں گی، علم رمل سے بھی کام لوں گی، اس میں 1 آدھ گھنٹہ ظرف ہوگا، یہاں بیٹھ کر بور ہونے سے بہتر ہے فرمان کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے جاؤ، تفریح کرو، 1 گھنٹے کے بعد خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کرو گی تو میں کچھ بتا سکوں گی۔ فرمان کے من کی مراد پوری ہو گئی، وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔